ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ سب کو بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں۔ سانحہ 9 مئی کی سماعت میں سپریم کورٹ برہم۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی، سب کو بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی، سب کو بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں۔ سانحہ 9 مئی کی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے استفسار کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس اور پراسیکیوشن کی ناقص تفتیش پر سرزنش بھی کر دی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ ناظرین، عدالت خاصی برہم رہی اور سرزنش کی گئی پولیس اور پراسیکیوشن کی سانحہ 9 مئی کے کیس کی سماعت کے دوران۔ اور مزید کارروائی کیا رہی، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بڑے ریمارکس دیے ہیں، بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں عدالت نے اس کیس کی سماعت کے دوران۔ جی بالکل، آج سپریم کورٹ نے 9 مئی واقعے کے 5 ملزمان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے۔ ملزمان پر حمزہ کیمپ راولپنڈی پر حملہ توڑ پھوڑ کا الزام تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی جو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیوشن کی ناقص تفتیش پر سرزنش بھی کر دی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا ہے کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا ہے طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی ہے۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا ہے کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا ہے خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں، کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی ہے؟ جس پر تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ حمزہ کیمپ سمیت جو ہے وہ دیگر مقدمات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئیں؟ وکیل پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل نے مزید یہ کہا کہ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید یہ کہا ہے کہ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں ہیں اور ریلیوں والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کیا بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو۔ مزید جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں۔ وکیل پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں، فائرنگ کا بھی الزام ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ پیٹرول بم کون کہاں سے لایا، گھر سے تو کوئی نہیں لا سکتا، تفتیشی کیا کہتی ہے، تفتیش کیا کہتی ہے۔ وکیل پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا۔ وکیل پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ پولیس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا، پھر واقعے پر جا کر گرفتاری کی۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ سارے کیس کا پولیس خود ستیہ ناز کر دیتی ہے۔ وکیل سردار عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ ملزمان اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے تھے، راستے میں ہی پھنس گئے۔ اسی طرح جو جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے افسر پر جو ہے وہ حملے کا لکھا گیا ہے۔
जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था कि हसास तनसीबात तो बहुत सी होती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है, कोई असला बरामद हुआ ना पुलिस जख्मी हुए। इसी तरह जस्टिस जमाल मधुखेल का कहना था कि तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं। अदालत ने मुल्जिमान को जमानत 50-50 हजार के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। मुल्जिमान अवैस, सैफुल्ला, नसरुल्ला, कामरान और वकास पर हमजा कैंप हमले समेत तोड़ फोड़ का इल्जाम था। जी।